بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ ساری زندگی جب سے انسان ہوش سنبھالتا ہے، ویسے جب ہوش نہیں بھی سنبھالی ہوتی اس وقت سے بھی ہر بات پہ ہم کیا سنتے ہیں، اور یہ نہ کرو کیا کیوں نہ کریں گناہ ہوگا، یہ نہ کرو کیا ہوگا گناہ ہوگا۔ آج تک یہ نہیں ہم نے کبھی کسی بچے کو بتایا کہ یہ گناہ ہوتا کیا، ان بچوں میں بھی شامل ہوں۔ اب اس موضوع پہ یہ بڑا بہت وسیع موضوع ہے، میری دانش میں بہت وسیع موضوع ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کہ کیا شے گناہ ہے، کیا چیزوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، گناہ کو آئٹم وائز کیا جا سکتا ہے یا اس کو انٹینسٹی وائز کیا جا سکتا ہے کہ یہ زیادہ سخت گناہ ہے، یہ کم سخت گناہ ہے، یا ان کی کیٹیگریز ڈیفائن کی جا سکتی ہیں، تاکہ ایک دفعہ چارٹ بنا کے ہم گھر میں لگا لیں، تاکہ گناہ اور جو دوسرا لفظ اس کے پیرل آتا ہے ثواب، ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ واقعی ایک کیا کہنا چاہیے، ایسی طرح سے ہو کہ وہ جیسے ہم اپنی ثقافت کے اندر مرج کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کے اندر مرج کر کے سمجھنے لگ جائے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ ثقافتی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ممالک جو ہے وہاں پہ گناہ ثواب کے کلچرز بہت اپیرنٹلی نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ معاملہ جو ہے وہ صرف مذہبی لوگوں کے ہاں تک ہی رہ گیا۔ باقی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ اس میں مداخلت نہ کریں۔ اس پہ بھی میں ضرور بات کروں گا۔ سجاد مسعود قریشی صاحب، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ شہریار داؤد بھائی ہیں کراچی سے، اور ٹیلی فون لائن پہ علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب ہے، بہت وارم ویلکم۔ حضور اگر اجازت ہو تو شہریار داؤد بھائی سے بات کو شروع کر لوں۔ داؤد بھائی یہ بتا دیجئے کہ یہ گناہ جو ہم کہتے ہیں بچوں کو کہ یہ نہ کرو گناہ ہوگا، یہ نہ کرو گناہ ہوگا، اونچا نہ بولو، بدتمیزی نہ کرو، یہ سارے گناہ جو ہیں یہ پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ گناہ کا تصور ہم نے لیا کہاں سے ہے، قرآن میں کیا لفظ آتا ہے اس کے برابر کا، اور ہم نے کیوں ٹرانسلیٹ اس کو گناہ میں کیا ہے، پھر اس کی کیٹیگرائزیشن کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت اہم ٹاپک آپ نے بلال بھائی چنا ہے، اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ بچپن سے ہم دو چیزیں شاید ڈیفائن نہیں کر سکے، ایک تو یہ گناہ، دوسرا جن بابا، کہ جی جن آ جائے گا، یہ نہیں کر، سو جا، یہ ہو جائے گا۔ تو جن ہمارے باپ نے بھی کبھی نہیں دیکھا، لیکن بچپن سے ہم بھی بہرحال ڈرے ہوئے ہیں، کبھی اکیلے میں ہوتے ہیں ہم جن سے ڈر جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات گناہ، معصیت، یعنی جب نافرمانی، گناہ کو یوں کہیں گے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات یا جن احکامات کا دائرہ انہوں نے بتایا ہے، شریعت جسے ہم کہتے ہیں، اس کے خلاف کوئی عمل، کوئی بات، کوئی پریکٹیکل کرنا، اس کو معصیت یا گناہ یا نافرمانی کہتے ہیں۔ نافرمانی کو ہم نے گناہ کا لفظ ہماری معاشرتی لائف میں قرار دے دیا۔ جب شیطان نے اللہ عز و جل کا حکم ماننے سے انکار کیا تو اللہ عز و جل نے اس کو راندہ درگاہ کیا۔ تو یہ گناہ کا تصور اللہ عز و جل کی نافرمانی سے متعلق ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے، اس سے جڑا ہوا ہے۔ شاہ جی، میں اس بات کو اگر صحیح سمجھاؤں تو اگر کوئی چیز اللہ یا اللہ کے رسول نے کہی ہو تو کرنی چاہیے، اگر روکا ہو تو رکنا چاہیے، اور ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بغاوت کرنے والا جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے۔ یہ ٹھیک میں سمجھاؤں؟ بالکل آپ ٹھیک سمجھے ہیں۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں بالکل پریسائسلی نہیں بتائی گئی ہیں، لیکن چونکہ وہ اس کے زمرے میں آتی ہوں گی، اس سے ریلیٹڈ ہوں گی، تو وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دوسری بات یہ کہ ہم گناہ جو سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں، عام طور پر اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات ہمیں ارشاد فرما دیے، حقوق العباد اور حقوق اللہ، اور حقوق اللہ، ٹھیک ہے؟ پہلے والے جو حق ہیں یہ اللہ کے ہیں، دوسرے والے حق جو ہیں یہ لوگوں کے ہیں۔ جی، اللہ عز و جل نے بہت زیادہ جو ایمفیسائز کیا ہے یا زور دیا ہے وہ حقوق العباد پر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ جو زور دیا اللہ کے حکم کے مطابق بندوں کی جو مینٹل اور فزیکل جو ٹریننگ فرمائی، وہ حقوق العباد پر فرمائی، کہ بندوں کے جو حقوق ہیں
ان کی اگر آپ پاسداری نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم جرم کے گناہ کے مرتکب پائے جاؤ گے، اور پھر تم پر شاہ جی اس میں پر دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر حسین اکبر صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے شیریہ داؤد بھائی کی بات سنی، اللہ کے یا اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا چاہیے، جو نہ ماننے یا جس سے روکا ہو اس کو نہ مانے، کسی بھی صورت میں بغاوت جو ہے وہ گناہ تصور کی جائے گی. قرآن حکیم میں شاید اسم کا لفظ ہے اس کے لیے، آپ نے فرمایا جی اسم اور ذنب اور ضم اور اسم کا لفظ ہے، اس کو ہم گناہ تصور کرتے ہیں. اور پھر آپ فرما رہے ہیں، شیریہ داؤد بھائی فرما رہے ہیں کہ جو حقوق اللہ ہیں وہ ایک طرف، حقوق العباد میں سے بھی اگر آپ پورے نہیں کرتے تو وہ بھی گناہ ہے. مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کم کھانے کو کہا، تو ہمارے تو پیٹ ہی اپنے جسم سے باہر نکلے ہوتے ہیں، ہم زیادہ کھاتے ہیں، کیا یہ زیادہ کھانا بھی گناہ میں شامل ہوگا؟ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کے پاس مال ہے وہ غریبوں کی آسانی پیدا کرے، تو مال والا اگر آسانی نہ پیدا کرے تو یہ بھی گناہ ہوگا؟ یا صرف گناہ کی جو تشریح ہم کرتے ہیں وہ شراب سے، چوری سے، زنا سے، ان بڑی بڑی چیزوں میں کرتے ہیں، یا یہ چھوٹی چیزیں بھی اس میں شامل ہوں گی؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الشرک لظلم عظیم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کو معصیت کے لفظ سے بھی تعبیر فرمایا ہے، ظلم کے لفظ سے بھی تعبیر فرمایا ہے. اور گناہ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، جس کو ہم نے ترجمہ اردو میں یا فارسی زبان میں گناہ کیا، اصل میں تو یہ ہے کہ اوامر الہی کی اطاعت، نواہی سے بچنا، اس کا نام ہے تقوی. اگر اس کے برعکس کریں کہ اوامر کی نفی کریں، اس پر عمل نہ کریں اور نواہی کا ارتکاب کریں، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی، جسے معصیت کہا گیا، جسے گناہ کہا گیا. ٹھیک. اب احادیث اور احکام کی دو قسمیں ہیں. کچھ احکام اور احادیث جو ہیں ان کو ترہیبی کہتے ہیں، یعنی اس میں خوف دلایا گیا ہے. ٹھیک. کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جن سے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ان سے احکام جو ہیں وہ عکس نہیں کیے جاتے. آپ نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق وہ احادیث یا فرامین کے جس میں کسی چیز کی شدت کو بیان کیا گیا ہے، خواہ وہ فضیلت کی صورت میں ہے یا ڈرانے کی صورت میں ہے، تو اس میں ترغیب اور ترغیب کی بات ہے. جی. رغبت دلائی گئی کہ جس کسی نے ماہ رمضان میں ایک روزہ رکھا، ایک قرآن کی آیت پڑھی، اسے 30 آیتوں کا ثواب ملے گا، ختم قرآن کا ثواب ملے گا. گویا کہ یہ اس کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن یہ اس کی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا گیا. اور اگر کہا گیا کسی نے فلاں گناہ کیا تو گویا اس نے خانہ کعبہ میں اپنی ماں سے زنا کیا، یہ اس کی شدت کو بیان کیا گیا ہے. ان احادیث کا تعلق جو ہے وہ تحذیر اور ارشاد کے ساتھ ہے، احکام کے ساتھ نہیں. وگرنہ جو اس قسم کے جرم اور گناہ کا مرتکب ہو تو وہ تو واجب القتل ہے. اس کا تو دروازہ توبہ بھی پتہ نہیں بند ہی ہو جاتا ہے. تو لہذا دو قسم کے یہ ہے. کچھ احکام ایسے ہیں جن پر باقاعدہ فقہی حکم اور سزائیں جاری ہوتی ہیں، حدود و تعزیرات جاری ہوتی ہیں. وہ اوامر و نواہی جو ہیں یا وہ فرامین جو ہیں، قرآن کریم میں تقریباً کوئی 600 کے قریب آیات احکام ہیں کہ جس میں احکام بیان کیے گئے ہیں. تو اقیم الصلاۃ نماز کا حکم ہے، آیت حکم ہے. تو اسی طرح کتب علیکم الصیام یہ حکم ہے اور یہ آیت احکام سے تعلق رکھتی ہے. تو ان احکام کی نافرمانی جو ہے وہ سرے سے گناہ ہے اور اس کا باقاعدہ خدا کی طرف سے. شاہ صاحب ذرا توجہ فرمائیے گا، آپ کی بات کو میں بڑھا رہا ہوں. مثال کے طور پہ نماز کا حکم ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ڈاکٹر سراج صاحب تو کہتے تھے کہ یہ شرک ہے، لیکن فرض کیجئے کہ یہ صرف گناہ کی اگر اس کو لیول بھی دیا جائے تو یہ حکم ہے نا نماز کا. شرک بہی معنی، شرک بہی معنی ہے، یہ وہ معنی شرک نہیں ہوگا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ ہم خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دیں، وہ تو شرک عظیم ہے. ویسے شرک کی تو کئی قسمیں ہیں کہ میں محفل میں بیٹھا ہوں،
मैं अपने आप को किसी वजह से नुमाया करना चाहता हूँ, जी बिल्कुल कहते हैं ये भी शिर्क है। जी बिल्कुल ठीक है। ये डॉक्टर साहब एक वाज़ेह हुक्म है मिसाल के तौर पे नमाज का, और हम ना पढ़ें तो वो गुनाह है कि नहीं है? अजीम कहा गया जिसकी माफी नहीं है, उनमें से अल्लाह ताला का शरीक करार देना है। डॉक्टर साहब एक जो वाज़ेह हुक्म हो उसको ना मानना क्या गुनाह है कि नहीं? नमाज मिसाल के तौर पे नमाज को एक है ना मानना, ना मानने वाला तो काफिर है, क्योंकि नमाज जरूरियात दीन में से है। एक है नमाज नहीं पढ़ता, मानता है पढ़ता नहीं है, वो गुनाहगार है, वो फासिक फाजिर है, उस पर फिस्क फजूर का हुक्म तो ठीक हो गई। आपने मेरे साथ रहना है जी डॉक्टर साहब, मेरे साथ रहना है जी। आप इस पे पहले अपनी तो राय देते हैं जी। मैं इसमें आपको जरा थोड़ा सा बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो बशरी जिंदगी जमीन पर हमें अता फरमाई वो एक इर्तिका की सूरत में चल रही है। यानी जब शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने अपनी स्टॉप वॉच जो है ऑन कर दी, अब वो चल रही है, आगे तमद्दुनी तगय्युरात और तब्दीलियाँ जो हैं वो आ रही हैं जी। अब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत है उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत अमल को है जी, एक्शन को जी, क्योंकि ये सारा जो इर्तिकाए हयात है ये चलता ही अमल की बुनियाद है। ये हर लम्हे तगय्युरात और तब्दीलियां पैदा करता है। इसलिए एक्शन जो है अल्लाह तबारक व तआला ने, चूँकि ये हमारी तबई ज़िंदगी का फिजिकल लाइफ का जो है एक लाजिमा है जी, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फ़अल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा कैटेगोरिकली अल्लाह तबारक व तआला ने आमाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक आमाल अल्लाह ने फरमाया कि ये वाले आमाल जो करोगे जो मेरे और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा हैं वो आमाले सालेहा हैं। नाम रख दिया ना, टाइटल दे दिया, ये आमाले सालेहा हैं। ठीक, ये क्यों आमाले सालेहा हैं? क्योंकि इनमें सुलह जुई है, ठीक है, और इसमें इंसानी इस्लाह के पहलू हैं। ठीक, दूसरी तरफ आ जाए, कैटेगोरिकली नाम रख दिया, क्लासिफाई कर दिया उनको कि ये जो है फुजूर है, इससे फसाद पैदा होता है, ज़रर पैदा होता है, तकलीफ, बर्बादी, तबाही इंसान के लिए जो है पैदा होती है। तो इससे ये दो काम हुए जी, फरमाइए। क्योंकि ये अब दोनों फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दे दी है कि इसमें से तुम जो चाहो उसका इंतखाब करो, फमन शाअ फलयुमिन फमन शाअ फलयकफुर। लेकिन अब क्या है, सालेहाना आमाल अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को इस्लाम डिक्लेयर किया कि ये इस्लाम और है। ये सालाना जो है इसका मतलब है करेक्ट एक्ट, सही राइशियस, इसका राइशियस और पाइटी राइशियस नहीं, इसका क्या सालहियत का कोई और लफ्ज बताइएगा? मैं सालहियत इस्लाह और सुलह जुई, यानी इसमें इंसान सुलह तलाश करता है। और हमने इन अमाल को कहां से लेना है? ये इंसान के साथ दोस्ती का ताल्लुक पैदा हमने कहां से लेनी है? ये इस्लाम से लेंगे, कुरान से लेंगे, लेकिन मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ अभी बाद में। लेकिन मैं पहले थोड़ा सा, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कैटेगोरिकली बताया कि दो तरह की बंदगियाँ हैं। तुम्हें दुनिया में बंदगी के लिए भेजा है, जब सालहियत का रास्ता इख्तियार करोगे तो ये मेरी बंदगी होगी, ठीक। लेकिन अगर ये नहीं करते तो फिर तुम्हारे पास तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरी ऑप्शन है कि तुम शैतान की बंदगी तुम करो। शैतान की बंदगी के कैटेगोरिकली जो अल्लाह तबारक व तआला ने आमाल बताए हैं, उनका ज़रर बताया, उनके बद अंजाम बताए, फिर उसके असरात बताए कि इसके असरात जो हैं जैसे दरख्त आगे चल के फिर ऐसे फैलता है, इसी तरह असरात जो हैं, अमल के असरात जो हैं वो मुआशरे में फैलते हैं और पूरे मुआशरे को लपेट में ले लेते हैं। लेकिन ये जो है ये आमाल कमाए जाते हैं। ठीक है, मैं इसको आसान करता हूँ। एक अमल है जो कि अल्लाह ने बताए हैं जी, और अल्लाह ने कहा है कि ये करो जी, और इस तरह जिंदा रहना है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर नहीं करोगे तो फिर जो भी करोगे वो शैतान का रास्ता होगा, और वो अमल भी अल्लाह ने बता दिए। अब आपको अकल दे दी कि आप इन दोनों में से चूज करें कि आपने क्या करना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है जी, बात हुई।
اب واپس آتے ہیں وقفے سے اور ان سے پوچھیں گے کہ جناب یہ اللہ نے جو احکامات بتائے ان میں سے بہت سے ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم نے اللہ سے ڈائریکٹ نہیں سیکھی لیکن اللہ کے رسول سے سیکھی، پھر ہم نے صحابہ سے سیکھی، تو پھر ہم تیسری چیز کی طرف جو جائیں گے علماء کے ساتھ کہ جب ہم ان چیزوں کے ایکٹ کے عمل کے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، یعنی کہ اس پہ اپنی رائے زنی کرتے ہیں کہ میں اس سے یہ سمجھاؤں تو کوئی یہ سمجھے یا کوئی یہ سمجھے، مختلف سمجھے، تو پھر گناہ کا تعین کیسے ہوگا؟ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی ہے کہ گناہ کیا چیز ہے، کن چیزوں سے گناہ ہوتا ہے۔ میں جو ابھی تک سمجھا ہوں اپنے تمام علماء کرام سے وہ یہ کہ جو احکامات خدا ہیں، مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ نماز پڑھو، پڑھنی ہے، اللہ کے رسول نے اگر کوئی حکم دیا وہ بھی کرنا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ گناہ والے کیوں ہوں گے؟ کیونکہ آپ پھر شیطان کی یعنی کہ اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں اور پرزیومبلی شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ پرزیومبلی کا اردو ہوتا ہے مبینہ طور پہ، مبینہ طور پہ شاید آپ اس کی پیروی کریں، ہو سکتا ہے آپ نہ کر رہے ہو، لیکن آپ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کر رہے تو آپ گناہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو میں شاہ صاحب شیریا داؤد بھائی آپ کے سامنے جو ہدیتاً سوال رکھ رہا ہوں اور آپ نے مجھے کلیئر کٹ اس پہ مجھے سمجھا دینا ہے۔ مثال کے طور پہ وضو کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی، تو اب وضو کرنا نماز فرض ہے، نہیں پڑھوں گا تو میں گناہ گار ہوں گا، لیکن ہر بندہ جو ہے اس کے اپنے انداز ہیں وضو کرنے کے، تیمم کرنے کے، انٹرپریٹیشنز ڈفرینٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سود کھانا اللہ اور رسول سے کھلی جنگ ہے، میں جنگ کو گناہ سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں، لیکن ہم نے اس میں اپنی انٹرپریٹیشن نکال لی کہ اس طرح کرو گے تو نہیں ہوگا، اس طرح کرو گے تو ہوگا، لفاظی سے کھیلا۔ یا اللہ کے رسول نے کہا کہ بھوک رکھ کے کھانا کھانا ہے، میرے لیے تو حکم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھوک رکھ کے نہیں کھاتے۔ یہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، احکامات آتے ہیں، ان کی فضیلت کچھ اور ہے، یا کیسے سمجھا جائے کہ کیا انٹرپریٹیشن آف گناہ کیا ہے؟ اللہ کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، یا ہمارے ائمہ کرام اور علماء کرام اس کی تفسیر فرمائیں گے؟ دیکھیں، علماء کرام ظاہری بات ہے وارث انبیاء ہیں اور ان کی فضیلت بہت زیادہ احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں، اور جو مخلص ہو کر اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کر کے عالم دین بنتا ہے، اور جب اس کو مولوی کی سند ملتی ہے کہ فلاں بن فلاں کو مولوی کی سند، یعنی مولا مددگار، اب یہ سوسائٹی میں جا کے مولا ہوگا، مددگار ہوگا لوگوں کا، ان کے مسائل کا حل بتائے گا، ان کی پریشانیوں کے۔ یہ بحث بڑی دوسری طرف چلی جائے گی کہ اس کے لیے ڈگری ہی چاہیے ایک مدرسے سے، کیونکہ مدرسوں کی ایجاد جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں بڑی دیر سے ہوئی، تو وہ یہ بحث بالکل چلی جائے گی اور طرف۔ ٹھیک ہے، مجھے یعنی میرے جن کو سوال آپ سے اگر صاحب آپ رہیں نا شاہ صاحب تو یہ بڑی آسانی ہوگی میرے لیے۔ جن کو آپ صاحب علم سمجھتے ہیں، جن کو جس بھی طرح سے آپ صاحب علم سمجھتے ہیں، چاہے اس نے افواہ الرجال سے علم حاصل کیا ہو، کتب سے لیا ہو، تلامذہ ہوا ہو، تو جو اللہ اس کے رسول کے احکامات پڑھتے ہیں اور ان احکامات کی ان کو کیا کہنا چاہیے بصیرت حاصل ہوتی ہے، تو جو بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ اس کی روشنی میں، ان احکامات کی روشنی میں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں آپ کو اوامر اور نواہی کا بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اچھا اور یہ برا ہے، اچھے پہ عمل کرنا ہے، برے سے اوائڈ کرنا ہے۔ اب بندہ انسان بشر ہے، وہ غلطیاں کرتا ہے، اگر وہ غلطی کر کے معصیت کا یا نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ پرسنل ہوتا ہے، ذاتی طور پر ہوتا ہے وہ۔ اب اس کو کہنا، شاہ جی آپ نے میرے سوال پہ رہنا ہے، کیونکہ یہ کنفیوژن دور کرنی ہے آج ہم نے اپنے بچوں کے لیے کہ گناہ کون بتا رہا ہے، اللہ، اللہ کا رسول، یا ہمارے پڑھے لکھے علماء کرام جو قابل احترام ہے ماشاءاللہ؟ آپ اللہ اس کے رسول کے احکامات قرآن سے پڑھیں گے، اللہ کے احکامات قرآن سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر احادیث مبارکہ، پھر ان احادیث مبارکہ سے جو نتائج یا مسائل اخذ کیے جاتے ہیں وہ آپ کس سے پڑھیں گے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ میں تو خود ہی پڑھوں گا، میں تو کسی سے نہیں پڑھوں گا، میں تھوڑا سا اس معاملے میں باغی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ خود پڑھتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے،
جب آپ دینی علوم کے میرا تو سوال وہیں پر ہے. سوال میں آ رہا ہوں آپ کی جواب پر. اور اس کی انٹرپریٹیشنز ہمارے علماء دے رہے ہیں, تو پھر گناہ کا فیصلہ اللہ نے کیا, رسول نے کیا, یا علماء نے کیا؟ نہیں, گناہ کا فیصلہ تو اللہ اس کے رسول کا ہی ہے نا, علماء کیا کریں گے اس کے اندر؟ تو انٹرپریٹیشن تو ہماری ہے نا. نہیں, علماء تو راستہ بتائیں گے آپ کو کہ بھائی یہ ہم نے میں نے 3 مثالیں دی ہیں. میں اس مثالوں پہ آتا ہوں دوبارہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, ڈاکٹر حسین اکبر صاحب. ڈاکٹر صاحب مثالیں سامنے رکھ کے اگر ایکسپلین کریں گے تو زیادہ شاید سمجھ میں آئے گی بات. دیکھیں, آپ نے فرمایا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ گناہ کبیرہ جو ہیں اور گناہ صغیرہ جو ہیں, یہ اصطلاحات ہمیں احادیث سے اور قرآن کریم سے ملی ہیں. ٹھیک. قرآن کریم میں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کو ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں. مفسرین نے اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ ہر وہ گناہ جس کے بجا لانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید دی ہے, وہ گناہ کبیرہ ہے. اور وہ گناہ کہ جس میں باقی عذاب ہے, سلسلہ ہے, ڈراؤ ہے, جس میں توبہ کا دروازہ تو ہر گناہ کے لیے کھلا ہے. انسان شرک سے توبہ کر لے اور توحید پرست ہو جائے تو وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ان الحسنات قرآن کی آیت ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. تو تقریباً جو گناہ کبیرہ قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں وہ تقریباً 40 کے قریب ہے, جن کی سزائیں بھی بتائی گئی ہیں اور جہنم کی وعید بھی اس کے ساتھ ہی دی گئی ہے. اور کچھ جو ہیں وہ ایسے گناہ ہیں جن کا تذکرہ بصراحت قرآن کریم میں موجود ہے, کچھ کا تذکرہ جو ہے وہ حدیث نبویہ فرامین ائمہ معصومین میں موجود ہے, اور پھر ان کی جزا و سزا بھی موجود ہے, ان کے منفی اثرات بھی موجود ہے. جس طرح ہم دعائے کمیل میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان امامہ سے سنتے ہیں کہ میرے اللہ وہ گناہ معاف فرما دے جو آسمان سے بارشوں کو روک دیتے ہیں, وہ گناہ معاف فرما دے جس کی وجہ سے بدبختیاں نازل ہوتی ہیں, وہ گناہ معاف فرما دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. تو یہ گویا کہ گناہ کی کیفیت بھی بتا رہے ہیں اور اس کی جو سزا ہے دنیا میں وہ بھی بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ فیصلہ میں کیسے کروں کہ یہ گناہ ہے بھی کہ نہیں, تاکہ میں اللہ سے دعا کروں کہ مجھے وہ معاف فرما دے. دیکھو جی, ہمارے لیے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو کہ خدا نے فرما دیا میرا رسول جو دے وہ لے لو, کچھ کہا کہ جس سے روکے وہ رک جائے. میں نے یہی تو سوال کیا کہ اللہ کے رسول نے جو دیا ہے پھر اس کی انٹرپریٹیشن جب ہم کر رہے ہیں. یہ ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا, میں حدیث کو نہیں مانتا, میں کسی چیز کو نہیں مانتا, تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ, خدا نے الہام کر دیا ہے. عدل کو کافر بھی اچھا سمجھتا ہے باوجود اس کے وہ قرآن کو نہیں مانتا. ظلم کو کافر جو ہے وہ بھی برا سمجھتا ہے باوجود اس کے وہ قرآن کو نہیں مانتا. گویا کہ اس کا یہ ماننا یہ وہ الہام ہے جو خداوند متعال نے بطور انسان ہر انسان کو القاء کیا ہے. تو لہٰذا انسان کچھ چیزیں تو خود درک کرتا ہے کہ کون سی قباحت ہے, کون سی اچھی ہے, کون سی بری ہے. کچھ کے بارے میں نص قرآن آ گئی کہ یہ چیز جو ہے یہ بری ہے, تو ہمارے لیے اور آسانی ہو گئی. ٹھیک ہو گیا, اس کی مزید سمجھ نہیں ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اطہار نے بتا دی, پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی سزا بھی بتا دی تاکہ ایسے سمجھ نہیں آئے تو یہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ساتھ رہیے گا. حضور آپ نے میرے کوشچن پہ رہنا ہے. میں بلکہ رہوں گا ہی انشاءاللہ کوشچن پہ, لیکن اجازت اگر ہو تو کہیں نہیں جانا. نہیں, لیکن وہ ضروری ہے سر, بعد میں کریں گے. اس نے سوال پہ آپ کو اس بات پہ حیرت نہیں ہوتی کہ گناہ اور ثواب کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اور ہمارے علماء اس کا سیدھا جواب نہیں دے پا رہے, لسٹ بتا رہے ہیں, نہیں دے پا رہے یہ ہے گناہ. جی, لسٹ کیوں نہیں؟ لیکن میں ابھی میں اسی لیے میں نے آپ سے اجازت چاہی کہ اسلام دین حق ہے, اللہ نے کہا ہے حق, لیکن میں اجازت اس لیے چاہیے کہ اس کی وضاحت کرنے کے لیے حق کی تعریف ذرا کر دوں, بیان کر دوں. یہ صرف میں نے اپنی کتاب, ہم تو کہتے ہیں جادو بھی برحق ہے. وہ حق ہے نا, لیکن حق سے مراد کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی حق, میں نے اس کو تعریف بیان کی, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مجھ پر, یہ میں نے کیا کہ وہ اٹل حقیقت عین حق جس کو بے شک کائنات کے تمام اہل عقل جھٹلا دیں لیکن علم اس کو کبھی نہ جھٹلا سکے.
یہ حق کی تعریف ہے. لیکن اگر علم وہاں تک پہنچے ہی نہ ہو، مثال کے طور پہ حق اللہ ہے لیکن حق اللہ کو بتانا ثابت کرنا علم کے حوالے سے ناممکن ہے نا میرے جیسے نالائق کے لیے، تو پھر وہ حق نہیں ہوگا. اس لیے یہ ڈیفینیشن بڑی کوشچنیبل ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ اس اپنی تخلیق کے ذریعے سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. لیکن میں پھر موضوع پہ آ جاؤں، اس کو ایمان سے جوڑیں، ایمان پہ پھر اس کے آ جاتے ہیں سارا جو. اب جو ہے گناہ ہے وہ علم اس کو کبھی بھی میں نے یورپ کے ڈاکٹرز کے بورڈز کی میں نے رپورٹس پڑھی ہیں شراب کے بارے میں. ان کی رپورٹس جو ہے نا وہ اس کو کنکلیوڈ کرتی ہیں کہ یہ ام الخبائث ہی ہے. لیکن اللہ تو نہیں ایسا کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیکن اگر شراب پیتے رہے تو امریکن ڈاکٹرز کا بورڈ کہتا ہے سر امریکن کہیں نہ پیو تو اچھا ہے، میں پھر بھی نہیں پیوں گا کیونکہ اللہ نے کہا ہے. اللہ نے کہا تو میں اس طرف کیوں جا رہا ہوں؟ اب میں اس طرح اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اب اچھا عمل ہر دین میں اچھا ہے. ماں باپ کی عزت کرنا ہر دین کہتا ہے کہ کرو، لیکن ان کا کرنا ایک اچھا عمل ہے. لیکن ہمارا کرنا ایمان کے ساتھ اگر ہے تو یہ عبادت ہے، وہ صرف اچھا عمل ہے. یہاں صرف جو ہے نا یہاں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے مدر تریسا کا عمل اچھا ہے لیکن عبادت نہیں ہے. عبادت نہیں ہے، مسلمان ہوتی تو وہ عبادت ہوتی. اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو ریوارڈ نہیں ملے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں نے یہ بھی نہیں سمجھا عمل بالمعروف کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو حکم دو اچھائی کا. لیکن اچھائی کا کیا مطلب کہ جو معروف اچھائیاں ہیں کہ یار دیکھو میں نے کسی عیسائی کو دعوت دے رہا ہوں تو میں اسے یہ نہیں کہہ رہا کہ یار ادھر آؤ میں تمہیں نا بڑے کوئی افسانوی زندگی کا تصور تمہارے سامنے پیش کروں. یار ماں باپ کی عزت کرتے ہو، پڑھائی کو اہمیت دیتے ہو، اولاد کو دیتے ہو، ماں باپ کا ادب کرتے ہو، یہ ساری اچھائیاں یہ تم جانتے ہو نا، یہ سارا یہی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، یہی کرنا ہے. لیکن اس کا فائدہ تب ہوگا جب کلمہ پڑھا ہوگا، جب کلمہ پڑھا ہوگا ایمان کے ساتھ. اگر ایمان کے بغیر کرو گے تو دنیا میں عزت ملے گی، آخرت میں نہیں. لیکن پھر سوال پہ اب سوال پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ جب انسان اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ جی میں دوپٹہ تو نہیں لیتی میں مسلمان بننے کے لیے، تو پھر آپ دیکھیں اس کے بعد اس کے پاس کیا آپشن بچتی ہے. وہ کہتی ہے وہ جس طرف جاتی ہے نا جی میرا اللہ ہاں کیسے کر دے گا جب اللہ فرما رہا ہے، حکم دیا ہے کہ. تو یہ جو میں نے تینوں سوال پوچھے، میں وقفے پہ جاؤں گا، تینوں جو میں نے باتیں پوچھے وہ بھی تو حکم ہے نا. جب آپ حکم کے اندر انٹرپریٹیشنز ڈھونڈتے ہیں معافی کے ساتھ تو اس عورت کو پھر مثال کیوں بناتے ہیں کہ وہ کہتی ہے یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے؟ وہاں ہم جج کر رہے ہیں، یہاں ہم لینینسی دے رہے ہیں. علماء کرام کے پاس دو ٹوک جواب ہونا چاہیے کیونکہ ہماری زندگیاں اس کے گرد گھومتی ہیں. واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک لفظ جو کہ رہ گیا اور میں یہ جو سوال ہے یہ اس لفظ کی بنیاد پہ شیریہ داؤد بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. ڈاکٹر شیریہ داؤد بھائی، ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ اگر گناہ ہو گیا خدا نخواستہ کسی سے بھی تو اس کا کفارہ ادا کر دے. یہ کفارہ کیا ہوتا ہے اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ مختلف گناہوں کے جیسے قسم کھائی جھوٹی اس کا کفارہ ہے. اسی طرح کچھ احکامات الہیہ جن پر آپ کو اگر ندامت ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ بھئی ہم نے یہ غلط کیا تو ان کے کفارے ادا کیے جاتے ہیں. کئی کفارے ہیں ان کی. کفارے سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے جو گناہ کیا ہے آپ اس کا کیا کہتے ہیں کچھ اس کا ہرجانہ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. روزہ توڑ دیا بغیر کسی شرعی عذر کے تو آپ کو اب جو ہے اس کے 60 روزے اس کے مقابلے پے در پہ رکھنے پڑیں گے. اسی طرح قسم کھائی لیکن جو ہے نا پھر اس کو توڑ دیا تو پھر اس کا بھی آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا کہ بھئی آپ اس کی جو اس کی سزا متعین ہے اس کا وہ کفارہ متعین ہے وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. مطلب جو گناہ ہے، میں شیریہ داؤد بھائی یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، جو گناہ ہے اگر اس کا کفارہ ادا کر دیں تو گناہ ختم ہو جاتا ہے پھر؟ نہیں، اس کو ہم وہ کرسچینٹی کی طرح کنفیشن باکس میں جا کے اپنا کنفیشن کر کے وہ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے. تو پھر کفارہ کیا ہوا؟ کفارہ
آپ کا وہ ہرجانہ ہے جو احکامات الہیہ کے اوپر آپ جو ہے جب اس کی صریح خلاف ورزی کر لیتے ہیں تو پھر اس کو آپ کو اس کی سزا دی جاتی ہے، بھئی آپ یہ والا اس کا ہرجانہ ادا کرو۔ اچھا، اس کو آپ دوسرے گناہوں کے ساتھ جو ہے نا اس کو نہیں ملا سکتے، خلط ملط نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کئی گناہ جو ہماری پریکٹیکیلٹی کے اندر ہماری زندگی میں والدین کی نافرمانی ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ان سے معافی مانگی جائے۔ اگر اس سے معافی نہیں مانگتا، نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کفارے کے بعد کیا گناہ ختم ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل پھر بھی وہ ڈیلیٹ، گناہ آپ کے اوپر رہتا ہے اور نہیں اس کا حساب نہیں، آپ نے دینا ہے۔ معاف ہو جاتا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر کسی نے زنا کے اوپر جیسے وہ ہے، اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ اس کا گناہ جب وہ سزا پا کے اس میں جب اس کو سزا ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے، تو وہ جب اللہ عز و جل کے سامنے جائے گا یا جائے گی تو وہ گناہ سے پاک ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کفارے گناہوں کو دھونے کے لیے، معاف کرنے کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، ڈاکٹر حسین اکبر صاحب۔ حسین صاحب، یہ اسی بات کو جو کہ شیریہ داؤد بھائی کہہ رہے ہیں، اسی کو آگے لے کے بڑھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں نے کسی کا دنیا میں حق مارا ہے اور اس حق سے میں نے اس کا نقصان کیا ہے، اب میں اس کا کفارہ ادا کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے حق کو واپس کر دیتا ہوں، بلکہ اس کے حق سے زیادہ اس کو واپس کر دیتا ہوں، لیکن جو میں نے اس کا دل توڑا ہے، اس کا کفارہ کیا وہ بھی ختم ہو گیا، یا اس سے جو اس کو یا اس کی اولادوں کو نقصان پہنچا وہ بھی ختم ہو گیا؟ دنیا کے اندر ہی اور آخرت میں پھر کچھ نہیں ہے، یا کیا کیسے اس کو دیکھوں میں؟ دیکھیں، جہاں تک گناہوں کا سلسلہ ہے، اس پہ معافی کا معاملہ، تو قرآن کریم نے تو یہاں تک کہہ دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی تفسیر یہ بھی فرما رہا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس کسی نے کسی مومن کو قتل کیا اس کی سزا جو ہے وہ گناہ جو معاف نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ کفاروں کی بات آ رہی، کفارے جو ہے کچھ کے دو قسم کے، کچھ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ روزے کی بات آئی، اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہا گیا 60 روزے رکھو، نہیں تو ٹھیک ہو گیا، غلام آزاد کراؤ، نہیں تو ایک مسکین 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ ٹھیک ہو گئی۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ جناب وہ گناہ جو ہے اس قسم کا، جس طرح حب علی یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت گناہوں کو اس طرح جلا کے ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ یا خشک لکڑیوں کو جلا کے ختم کر دیتی، تو حب اہل بیت جو وہ بھی گناہوں کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ تو ایک وقت یہ ہے کہ آپ مال کسی کا کھا چکے ہیں، عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے حج کر لو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یقیناً اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ التائب کمن لا ذنب لہ، حضرت امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، گویا خدا سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ زمین کے ان ٹکڑوں کو حکم دیتا ہے کہ جہاں پر اس نے گناہ کیا تھا کہ اس کے گناہ کے نشانوں کو مٹا دو، ان لوگوں کو نسیان میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جنہوں نے اسے گناہ کرتے دیکھا تھا تاکہ اس کے سامنے آئے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا بے سمجھی میں اگر ہو، لا علمی میں ہو، تو کیا گناہ ہوتا ہے؟ میری بات مکمل ہونے دیں۔ اس کے ساتھ ہم ہر ہفتے جا رہے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے بارے میں کہا گیا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرے کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے، گناہ معاف ہوتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے۔ یہ نقطہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لاکھ حج کر لیجئے لیکن جب تک آپ حقوق کو ادا نہیں کرو گے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ مولا علی علیہ السلام کے سامنے کسی نے استغفار کہا تو آپ نے فرمایا استغفار کی حقیقت جانتے ہو کہ نہیں؟ کہا مولا نہیں، آپ فرمایا سب سے پہلے اعتراف جرم، پھر اس پر ندامت، پھر اس کو نہ کرنے کا عہد، پھر اس کے بعد جس کا حق کھایا اس کو واپس کرنا۔ اگر مال حرام سے تمہارا وجود پروان چڑھا ہے تو اس کو خوف خدا سے اس طرح گھل جائے کہ ہڈیاں باقی رہ جائیں، رزق حلال سے نیا گوشت اگے، اور پھر اللہ کی راہ میں نیکیاں کرتے ہوئے جن تکلیفوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے ان سے اسی طرح لطف اندوز ہونا شروع ہو جا جس طرح گناہوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، تو گویا یہ تمہاری سچی توبہ ہے۔ تو گناہ کی معافی تو ملتی ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس میں سزائیں ہیں، حدود و تعزیرات ہیں۔ جی سمجھ آ گئی۔ وہاں اگر قاضی کی عدالت میں وہ معاملہ پہنچ گیا تو پھر سزا ہر صورت میں جاری ہوگی۔ ہاں، قاضی کی عدالت میں وہ معاملہ پہنچنے سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس پہ حد بھی جاری نہیں ہوگی،
وہ بھی بعض جرائم میں معاف ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے حقوق العباد تو کسی طور پر بھی معاف نہیں ہوتی. جی بالکل. اب کا معاملہ آپ نے سوال کیا ہے, ایک شخص یہ دنیا سے چلا گیا, میں نے اس کا مال کھایا, تو مجھے حکم ہے کہ میں اس کے ورثہ کو ڈھونڈوں, وارث اس کے موجود نہیں ہے, تو اب کیا کروں؟ پھر حکم ہے کہ اتنا مال اس کی طرف سے میں صدقہ کر دوں, اس کی طرف سے نیت کر کے. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کل کوئی بھی اس کا وارث یا وہی مجھے مل جاتا ہے تو مجھے دوبارہ اس کو دینا ہوگا, وہ ساکت نہیں ہوگا. فی الحال میں نے اپنی گردن سے بوجھ اتارا ہے کہ اگر موت آ جائے تو میں حقوق دے چکا ہوں گا. جہاں تک دل آزاری کا تعلق ہے, مومن کو اذیت پہنچانا خود ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے, تو لہٰذا جب تک مومن معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ گناہ کا جو سلسلہ ہے وہ ختم تو وہ مال نہیں دینے کے ہوگا. ساتھ بھی وہ معافی نہ ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر میرے سے دانستگی, مجھے علم ہی نہیں ہے ایک چیز کا, اور میں وہ گناہ کرتا ہوں, تو کیا وہ گناہ ہوگا یا غلطی ہوگی؟ کیا مثال کے طور پہ ایک چھوٹے سے بچے نے, گناہ میں کہا گیا ایک گناہ عمد ہے, ایک گناہ صاحب ہے. گناہ صاحب جو ہے وہ تو معاف ہو سکتا ہے, گناہ عمد جو ہے اس میں جری ہو رہے ہیں, اب سرکش ہو رہے ہیں, سرکشی کو عنوان کچھ اور ہے. بس ابھی یہ بات آتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں, ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں جی, اللہ جانے, اللہ معاف کر دے گا, اللہ غفور رحیم ہے. نہیں, اللہ غفور رحیم یقیناً ہے, لیکن اللہ کے احکام کی سرکشی کریں گے تو ایسے نہیں ہوگا. اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے تو اللہ صاحب شیرازی, ہمارے شہید بزرگ عالم دین نے, کہ اگر ایک آدمی اس بنیاد پہ زہر کھا لیتا ہے تو کوئی بات نہیں, ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کر لے گا. ابھی اس وقت ڈاکٹر موجود نہ ہو, وہ انکار کر دے علاج کرنے سے, دوائی اثر نہ کرے, تو کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ گناہیں چھوڑ دو؟ آپ دیکھ لیجئے قرآن سورہ مدثر میں اللہ نے چند مجرمین کا تذکرہ کیا, یتساءلون عن المجرمین, جو جنت میں پہنچ چکے ہیں وہ جہنمیوں کو, جن کو قرآن مجرم کہہ رہے ہیں, اس سے بڑھ کر اور کیا آگا سوال کریں گے, تم جہنم میں کیسے گئے؟ لم نک من المصلین. پہلا جرم یہ تھا نماز نہیں پڑھتے تھے, دوسرا جرم یہ تھا مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, تیسرا جرم یہ تھا کہ ہم اسلام کے احکام کا مذاق اڑاتے تھے, چوتھا جرم یہ تھا یوم قیامت کو جھٹلاتے تھے, یا انہی باتوں میں تھے کہ موت آ گئی. اور یہ ایسے مجرم ہے, خدا فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین, ان کی تو کوئی شفاعت بھی نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر گناہ گار کی شفاعت بھی ہو جائے گی. تو لہٰذا ایسے جرائم, اب اس میں تو شک ہی نہیں رہا کہ جو یہ جرم کر رہا ہے اللہ اس کو مجرم کہہ رہا ہے, جہنم میں پہنچ چکا ہے, اللہ کی خبر سے سچی خبر ہے. تو لہٰذا ایسے گناہ, یہ گناہ کبیرہ ہیں جن کی بہت شکریہ, یہ گناہ کبیرہ ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہوگی. مجھے چھوٹا سا جواب دے دیجیے گا. پہلے تو مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس نے اپنے ماں باپ کو مار دیا, قتل کر دیا, ہے تو قاتل نا, تو آپ مومن تھے, وہ میں مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں, اس نے مارا, اور لیکن اس نے کہا میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ بعد میں زندہ ہو جائیں گی کیونکہ میں تو پب کھیلتا تھا. تو اب اس بچے کی نیت نہیں تھی, اس کا خیال تھا. تو یہ اس طرح کے جرائم جو ہیں, اس طرح کے گناہ جو ہیں, وہ گناہوں میں آئیں گے یا کیا آئیں گے؟ اسلام اس سے پہلے جو نا ان ساری چیزوں کو اس سے پہلے ڈیل کرتا ہے. جی. اسلام کہتا ہے کہ یہ ایسا معاشرہ ہی نہ بننے دو کہ گناہ اس حد تک معاشرے میں کہ ایک بچہ جو ہے نا شغل میں اٹھے اور جا کے گناہ کرتا رہے. تو آج کیا ہو رہا ہے, آج جو آپ یہ بات کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا گنے پکڑ کے 13-14 سال کے گنے پکڑ کے وہ تو معاشرتی ایک معاملہ ہے. یہ بتائیں یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بالکل گناہ ہے, یہ بالکل اس کو پتہ ہی نہیں تھا, گناہ ہے. لیکن جب اب یہ جو باتیں اسلام نے ہر چیز کو بڑے حکمت کے ساتھ ڈیل کیا. اب یہ گناہ تو ہے, لیکن عدلیہ جو اسلامی عدلیہ ہوگی وہ اس جرم کو بچے کی عمر اور اس کیس کی نوعیت کے مطابق پینلائز کرے گی اس کو سارا. وہ تو نظام ہو سکتا نظام, لیکن نظام ہی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے لیکن ہر چیز میں توبہ کس لیے کی جاتی؟ توبہ عدالت کے لیے نہیں کی جاتی. عدالت میں جا کے بندہ کہے جی میں آپ سے توبہ کرتا ہوں, تو عدالت کہے گی نہیں, توبہ تو اللہ سے کی جاتی ہے. سب سے پہلے تو گناہ میں احساس جرم جو ہے کہ میں اللہ کا مجرم قرار پایا ہوں, اللہ کی نظر میں نے جو گناہ کیا ہے میں اللہ کا مجرم ہوں, کیونکہ اللہ نے جو نظام مجھے ایک خلیفہ کی حیثیت دیا تھا کہ زمین پر جا کر میری حاکمیت قائم کرو, تو میں وہ تو بالکل بھول گیا. میں نے جا کے اپنے شغل میلے میں کہ فزیکل ضرورت جو تھی, جو تصرفات قدرت تھی, وہ میں نے غلط کاموں میں شیطان کی بندگی میں لگا. بہت ممنون تمام اپنے ساتھیوں کا, تمام علماء کرام کا. مجھے سے زیادہ خوبصورت جملہ لگا آج قاضی کی محفل میں, وہ میرے قریشی صاحب کا یہ جملہ لگا کہ وہ اللہ اسلام اس کو یہ پھر ڈیل کیسے کرتا ہے.
اگلی دفعہ اگر موقع ملا تو اپنے نوجوانوں کے لیے سوال ضرور پوچھوں گا کہ ڈیل کرنا کیسے ہے، اس کی انٹرپریٹیشن علماء کرام کرتے ہیں. اس لیے آج یقین کیجئے میں سب سے زیادہ علم حاصل کر سکا کہ یہ گناہ کی ڈیفینیشن کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اور پھر اس بات کے اوپر ہم اپنے نوجوانوں کو ایک سیدھا اور دو ٹوک جواب دینے میں کیوں ناکام ہیں.